کچھ. یہ عمران صاحب یہ بہت سنگین الزام نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو وہی لیڈرشپ ہے جس کو عمران خان نے منتخب کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ چیئرمین ہوں گے, یہ سیکرٹری جنرل ہوں گے, سارے تو خان صاحب کے لائے ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان کی تسلی تو پی ٹی آئی والوں کی کسی کے اوپر بھی نہیں ہوگی, کیونکہ جو مطالبات ہیں وہ ان نیچرل ہیں, ڈیو پروسیس سے ہٹ کے یہ چاہتے ہیں کہ بس سارا کچھ جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں خان صاحب, اور صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ خان صاحب باہر آنے چاہیے. لوگوں کے پٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, گیس کی قیمتیں دیکھ لیں, لوگوں کے اپنے مسائل ہیں, لوگوں کی بات نہیں. سیاسی جماعتیں عمومی طور کے اوپر جب لوگوں کی بات کرتی ہیں تو پھر لوگ ان کے پیچھے بھی چلتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحب کے پاس ثبوت ہوں گے کہ پتہ نہیں کتنے بندے وہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی اسلام آباد میں, تو ان کے جتنی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. اس سے پہلے مجوکا صاحب کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے میرا خیال ہے حامد خان صاحب, وہ کیس درج کروانے. عدالت پوچھتی رہی ہے کہ کے پی سے لوگ آئے تھے, وہاں پر گورنمنٹ آپ کی ہے, کوئی ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیں, کسی کو جا کے آپ نے کمپنسیشن دی ہو وہ کوئی ریکارڈ دے دیں, کسی نے کوئی لاپتہ ہونے کا کوئی مقدمہ درج کروایا ہو کہ 26 نومبر کے بعد ہمارے لوگوں نے 26 نومبر کے حوالے سے کہا تھا کہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. 300 سے زیادہ. وہ تو لطیف کھوسا صاحب نے 300 سے زیادہ جی 300 پہ آپ سے کہہ رہے اسی طرح تھا. تو وہ پھر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہاں پر گولی چلی تھی لیکن یوں چلی تھی, ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا یوں نہیں چلی, یوں چلتی تو پھر کوئی نہ بچتا, یہ انہوں نے بات کہی. بات یہ ہے کہ ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو ہماری خواہش ہوتی ہے. اگر وہ کوئی بات نہیں کرے گا یا جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کرے, وہ کردار ادا کرے جو ہماری خواہشات ہیں, تو گراؤنڈ ریئلٹیز تو بڑی مختلف ہوتی ہیں, وہ ہمیں پھر برا لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ایک بطور سیاسی جماعت اتنی بیڈ گورننس کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکی بطور اپوزیشن, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں, ان کی کوئی سمت ہی نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے. 5 اگست کو انہوں نے صرف کارروائی ڈالنی ہے کہ جی کہ دیکھیں کہ ہم خان صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے کتنا. نہیں تو عمران صاحب کیا کریں وہ, اور کیا کریں آپ مجھے چلیں میں 1 منٹ کے لیے آپ کو چیئرمین بناتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. اللہ نہ کرے, پی ٹی آئی پہ اتنا برا وقت بھی نہیں ہے, ان کا بھی نام عمران ہی ہے نا. نہیں ہوگا, لیکن ان کا بھی نام عمران. ابھی پی ٹی آئی پہ اتنا برا یہ ہے کہ اس عمران کے پاس شفقت نہیں, ظاہر ہے آ بھی نہیں سکتا ان کے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, ایسی بات تو نہ کریں. میں یار پریزیوم کر رہا ہوں. نہیں لیکن ایسا کیا ہے, اتنا بھی کیا کرنا ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ کیا کریں گے, آپ یہی آپ جلسہ ہی کر سکتے ہیں نا, اور کیا کریں گے. نہیں مجھے نہیں پتا, میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں. ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو سیاست کرتے ہوئے, ہمارے سامنے جو واقعات ہوتے ہیں ہم ان کو آبزرو کرتے ہیں, ان کے اوپر اپنا ایک کوئی خیال جو ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں سامنے. اب آؤٹ آف دا باکس جا کے کسی نے کیا کرنا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. لیکن ماضی میں بہت برے حالات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں میرا خیال ہے کہ کوئی 12 کے 13 سیٹیں تھیں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اپوزیشن لیڈر ہوئی تھیں, جب نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ ملا تھا. پھر اس کے علاوہ نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کے اوپر بھی بڑے برے حالات رہے. انہوں نے مینیج کی چیزیں, سارا کچھ آپ کے سامنے, جلسے بھی ہوتے رہے, جلوس بھی ہوتے رہے, اور راستے بھی لوگ نکالتے رہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے. پاکستان میں جو پاور پالیٹکس ہے اس کا قبلہ وہیں پر ہے. پاکستان میں جہاں طاقت کے مراکز تبدیل نہیں ہوئے. تو جب یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جب آپ ان گراؤنڈ ریالٹیز سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پوری قوت بھی اسی درجے کی چاہیے. شازیہ صاحبہ یہ وہ ہے نہیں. شازیہ صاحبہ اس سارے معاملے میں ہم جہاں سے آغاز ہوا, میرے خیال میں ہم 5 لوگ بیٹھے ہوئے ابھی اس پینل میں, 5 کو اس بات کا پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جس قسم کے بیانات اس وقت آزاد کشمیر میں دے رہی ہے, انہوں نے کرنی ہے اکٹھی گورنمنٹ ہی. ایسے ہی ہے نا, بالکل. جب ایسے آپ کے لوگ ہوں اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک کھلا میدان ہو, سب کو پتہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, تو کیا اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے اس وقت 5 اگست کے حوالے سے یا جس قسم کی بھی تحریک کر رہی ہے, اس کو تو اور بھی زیادہ پرو ایکٹیولی کیا جا سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو, یا پھر انٹینٹ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چاہتے نہیں ہیں, ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تحریک انصاف کے اپنے اندر عہدوں کی لڑائیاں اتنی زیادہ ہیں. ابھی انہوں نے بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے یا ویسے عمران خان باہر آ جائے. مجھے تو لگتا ہے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے, میں تو یہی سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے,
آپ نے کبھی اسٹیج ڈرامہ دیکھا ہوگا, ٹی وی پہ تو ہم نے دیکھے ہوئے, اسٹیج ڈرامے میں ہوتا ہے نا, ہیرو آیا, ہیروئن آئی, دوسرا کیریکٹر آیا, چوتھا کیریکٹر آیا, ہر کوئی اپنا اپنا کیریکٹر پلے کرتا ہے, بیک سٹیج جاتے ہیں, ڈانسر آتی ہے, ڈانس کرتی ہے, اور پیچھے جا کے کہتے ہیں یار تیری ایکٹنگ بڑی اچھی سی, یار تیری ایکٹنگ بڑی اچھی تھی, پیچھے جا کے ایک ہو جاتے ہیں. یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں, آ رہے ہیں سامنے اسٹیج پہ, اپنی اپنی اداکاری کر رہے ہیں, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تم نے پنجاب میں کیا کر دیا, تم نے سندھ میں کیا کر دیا, نیچے بیچارے ہم لوگ کھڑے عوام جو بے وقوف تالیاں بجا رہے ہیں, وہ پیچھے جاتے ہیں, ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, مل کے گورنمنٹ بھی بنے گی, کسی کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا, کسی کا گورنر بن جائے گا, اور عوام کو کیا ملے گا, آپ مجھے بتائیں. نہیں لیکن ایک منٹ, رانا صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جی اب جو ہے نا یہ آڈینس جس کو آپ عوام کہہ رہی ہیں کہ جو تھیٹر کا یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ اب سمجھ گئے ہیں سب, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. واقعی سمجھ آ گئی ہے یا پھر واقعی یہ تو ووٹ تو دیتے ہیں ان کو جا کے, منصور اتنا انوسنٹلی آپ نے پوچھا ہے کہ سمجھ آ گئی, سمجھ تو 8 فروری کو بھی آ گئی تھی. واٹ ہیپنڈ, کیا ہوا پھر؟ عوام کو آپ سمجھا سکے, عوام کو آپ اس کا حق دے سکے؟ عوام نے تو اسکرپٹ پہ بیچاروں نے بس عمل کر لیا. آپ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا, مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی. ہوتا یہ کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے گورنر اس کے لگتے ہیں, لیکن یہاں پہ اتنی مل ملا کے جو ہے نا وہ کھیر پکائی جاتی ہے جو سب نے مل کے کھانی ہوتی ہے. گورنر آپ نے اپنے لگا لیے, پرائم منسٹر کسی کو دے دیا, جب بجٹ کا ٹائم آتا ہے بلاول صاحب ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر جی بی میں ان کو راضی کر لیا جاتا ہے. تو آزاد کشمیر میں بھی یہی ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اٹس جسٹ اے ڈراما, جسٹ انجوائے, ٹکٹیں خرید کے. لیکن اس تھیٹر میں کیا پاکستان تحریک انصاف بھی ایکٹرز کی لسٹ میں شامل ہے یا نہیں؟ بے وقوف ہیں یار, ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ نکلیں؟ ایٹ لیسٹ آپ پلے تو کریں, آپ کھیلیں تو صحیح. آپ کیوں بے وقوف؟ وہ کہتے ہیں ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. گلگت بلتستان میں نہیں دیکھا آپ نے, وہ تو آپ ہمیں سٹیج کے اوپر جانے نہیں دیتے, وہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کے پی اور گلگت بلتستان کے بارڈر پہ روک لیتے ہیں. آپ کھیلنے سے پہلے ہار مان لیں گے تو آپ کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ ایکچولی شازیہ جو کہہ رہی ہیں نا, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایکٹر ایکٹنگ کر رہے ہیں جتنی مرضی بھونڈی ایکٹنگ کریں, حال میں کوئی بندہ بیٹھا نہ ہو, پروڈیوسر نے باہر لگانا ہے کھڑکی توڑ ہفتہ, ٹھیک ہے, بہت شاندار ڈرامہ جاری ہے. اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی کہہ رہے ہیں کہ وہ اداکاری وہ کر رہے ہیں, وہ جیسے ایک میت کے اوپر اداکاری ہو رہی ہے نا, اور وہ ادھر رو رہا ہے وہ ادھر رو رہا ہے, میت کے اندر پی ٹی آئی پڑی ہوئی ہے, نظر نہیں آئے گی آپ کو کسی شکل میں بھی, ختم, آپ نے اسے ڈیڈ کر دیا. وہ کتھاں تو مر گئی نا, یہ باہر پاکستان کی ایک سیاسی جماعت, اور سر سن لیں نا, اور سن لیں, سیاسی جماعت کی موت ہو چکی ہے, اگر زندہ ہے تو صرف عمران خان زندہ ہے. یہ لوگ تو تباہ حال ہیں, انہوں نے کیا جماعت چلانی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. اطہر کاظمی صاحب یہ کوئی زیادہ سخت بیان نہیں ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں, یہ کہتے ہیں جناب وہ میت کی شکل میں پڑی ہوئی ہے. سر یہ تو بڑی سخت بات ہوگی. نہیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. ایک میں چھوٹا سا, جو پہلے آپ لوگوں نورا کشتی کی بات کر رہے تھے نا, جو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ہم بیانات سن رہے ہیں, یقین کیجئے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر نورے نے بھی یہ دیکھ لیا تو نورا ان کے اوپر ہتک عزت کا دعویٰ کر دے گا. ایسی کشتی میں نے بھی کبھی نہیں لڑی جس قسم کی یہ لوگ کشتی لڑ رہے ہیں. اگلی بات کہ وہاں پہ کبھی سٹیج پہ بلا کے کسی سے رقص کروایا جاتا ہے, کبھی کسی کے والد کا تانا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو دوسرے کا تانا دیا جاتا ہے. یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے, ان کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں صورتحال کیا ہے. انٹرنیٹ بند ہے وہاں پہ, موبائل سروس بند ہے, اور ان کی وہی روایتی سیاست چل رہی ہے. اور یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے کہ یہ لوگ ہیں, انہوں نے وہاں پہ حکمرانی کرنی ہے, کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ عوام کیا مطالبہ کر رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کا موڈ کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی میچورٹی ہے. اب اگر آپ تحریک انصاف کی بات کر لیں کہ تحریک انصاف کے اوپر بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سے گنڈا پور صاحب گئے ہیں کوئی بڑا احتجاج بھی نہیں ہوا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کو اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا, کہ تحریک انصاف کے لیے گنجائش کتنی ہے, ان کو کتنی گنجائش دی جاتی ہے. آپ دیکھیں مولانا صاحب نے جو فرمایا اس پہ ہم سب نے اعتراض کیا, لیکن حکومت کے سر کے اوپر جوں بھی نہیں رینگی. نورین نیازی صاحبہ کی ایک چیز آئی, وہ ہر جگہ پہ چلی بھی اور نوٹس بھی ہو گیا. لیکن جب آپ کا یہ 2 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے کہ کسی اور کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا ہے, ان کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا ہے, کیا اس ملک میں جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اگر تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ جو نئی ایک عدالت بنا دی گئی اس ملک میں, سپریم کورٹ سے بھی بڑی ایک کورٹ بنا دی گئی, وہ کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ آپ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پا رہے بہت سارے معاملے کے اندر. آپ نے قانون میں تبدیلی کر کے جو نیب کے بھی
की अब अपील होगी, वो भी आपने कहा कि आईनी अदालत में जाएगी। अतर साहब, ये अभी आपने नौरीन नियाजी साहिबा का जिक्र किया कि उस पर नोटिस हुए सब कुछ, हम चूंकि बात कर रहे थे कि क्या यहाँ पे लीडरशिप की नाअहली है, आप नहीं समझते कि उनकी बहनों को भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए इस किस्म के बयानात दे के? एक्चुअली आपकी अपनी पॉलिटिकल स्पेस भी जो है वो इससे सफ़र होती है, आपके अगेंस्ट जो है वो एक आवाज़ बुलंद होती है। बेहतर है कि आप अपने भाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वो अंदर हैं, आप उसके हवाले से जो भी तगदो करनी है, एहतजाज करना है, आप विजिट करना है, वो आपका पूरा राइट है। इस किस्म के मामला के ऊपर अगर आप कमेंट करें जिसकी आपको नॉलेज भी नहीं है, तो एक्चुअली आप अपने लिए खुद घड़े जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको जो चीज है आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करें और गैर जरूरी बयानात किसी तरफ से भी आए तो उसका फायदा नहीं होता, उसका उल्टा नुकसान होता है। लेकिन एट द सेम टाइम देखें ना उनके साथ सिस्टम कर रहा क्या है। हम वो शुरू करते हैं मामला जिस तरह वो वेस्टर्न मीडिया के अंदर जिस दिन हमास की तरफ से पहला रॉकेट आता है तो उधर शोर पड़ जाता है, हमास ने रॉकेट मार दिया। पिछले 3 साल से जो इसराइल बमबारी कर रहा होता है उस पर बात ही नहीं होती। देखिए ना वो क्या हो रहा है 2-3 सालों से, बहनें रोज जाके जेल के सामने बैठ जाती हैं, पार्टी के लीडर जाके बैठ जाते हैं, किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाती। जिस दिन से इमरान खान साहब को कैद किया गया है 3 साल हो गए, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा साबिक वजीर आजम गुजरा है जिसको 3 साल जेल में रखा गया और एक भी दिन भी अदालत में पेश ना किया गया। उनको अदालत भी उनके लिए जेल में लगती है, किसी ओपन कोर्ट में वो आज तक नहीं आए। तो तहरीके इंसाफ को बुरा भला कहना, उनकी कमजोरियों को अयां करना बिल्कुल जरूर किया जा सकता है, तनकीद भी हो सकती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है मेरे ख्याल में उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और अतर साहब यहाँ पे 3 लोग जो मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो नाअहल है। राना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये चेहरे जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ही हैं, इनके सिर्फ चेहरों पे पीटीआई का स्टिकर लगा हुआ है। आप भी यही यकीन रखते हैं? देखिए, मैं तो किसी भी सियासी जमात के किसी भी बंदे को नाअहल नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद तो सियासतदान नहीं हूं, मैं उसमें जजमेंट नहीं दे सकता। लेकिन सियासी कमजोरियां आपको जरूर नजर आती हैं, वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा नजर आती हैं, आपको जो 3-4 दफा हुकूमतें कर चुके हैं उनके अंदर भी नजर आती हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो सिचुएशन अभी है हमारे सामने है, उसमें हुकूमत का क्या किरदार है, पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है, नून लीग का क्या किरदार है, तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है, वो सबके सामने है। तो तहरीक इंसाफ पे चढ़ाई करना तो बड़ा आसानी से हो सकती है। इट्स मोर लाइक ए विक्टिम ब्लेमिंग। देखे ना, अगर बैरिस्टर गौर ने एक मुकदमा परसू नहीं किया या किसी और, नहीं, आप यू सेइंग तहरीक इंसाफ के ऊपर चढ़ाई करना इज विक्टिम ब्लेमिंग, यानी कि आप समझते हैं कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन पे तनकीद नहीं होनी चाहिए? नहीं, उनके ऊपर तनकीद जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो सियाको सबाक के साथ होनी चाहिए ना, कि उनके साथ बाकी चीजों में क्या हो रहा है वो भी सामने रखे ना। आइसोलेशन में अगर आप सिर्फ उन्हीं को कह देंगे जी ये भी उनका कसूर है वो भी कसूर, नहीं जी। जिस असेंबली के अंदर 6 महीने अपोजिशन लीडर की तैनाती ना हो, जिस असेंबली के अंदर से आके एमएनएस को गिरफ्तार करके ले जाएं, कभी आज तक आपने पहले कभी सुना है 3 अपोजिशन लीडर जो है वो एक दिन में नाअहल करार दे दिए जाएं? सेनेट में, कौमी असेंबली में, पंजाब में लोअर जुडिशरी से फैसला है, आज तक कभी 70-78 साल में ऐसा हुआ है। तो देखे ना वो कुछ। अच्छा, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है वैसे? क्या सवाल, ये जो सारा कुछ हो रहा है जो अतर साहब ने गिनवाया है कि कोई वज़ीर आज़म आपने ऐसा देखा है कि जिसको 3 साल में एक दिन भी अदालत पेश ना किया गया हो, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्पेस कितनी है, ये स्पेस किसने उनसे छीनी हुई है? कौन है सिस्टम जो ये सिस्टम की बात कर रहे हैं? क्या ये शहबाज शरीफ साहब ने किया है या एस्टैब्लिशमेंट ही होगी? एस्टैब्लिशमेंट है ना। तो एस्टैब्लिशमेंट इस हद तक क्यों चली गई है? यहाँ तक मामला अगर गए हैं और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं खुल रहा, कोई सुलह सफाई नहीं हो रही, कोई गुंजाइश नहीं निकल रही, तो वजह क्या है? और ऊपर से जो बाहर यूट्यूबर बैठे हैं, भाई सबने देखा है कि आप किस तरह वहां पे लोगों को इकट्ठा करके एस्टैब्लिशमेंट को कैसी गालियां दे रहे हैं। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि जितनी एस्टैब्लिशमेंट को गालियां दोगे ना, आपकी आवाम में पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, विच इज रॉन्ग। आप अपनी सियासत के रास्ते दरवाजे उतने ही तंग करते जा रहे हैं जितनी रोज आप एस्टैब्लिशमेंट को गाली देते हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दुनिया की हर रियासत में एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत होती है, पाकिस्तान में थोड़ी सी ज्यादा है जी। ये ग्राउंड रियलिटी है। अब अगर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, मरियम नवाज की इतनी है जुर्रत के वो लगा सके पाबंदी मुलाकातों के ऊपर, या किसी अदालत की, किसी शहबाज शरीफ साहब की है, जिनको आप बैठ के गालियां देते हैं, हर ट्वीट उनके खिलाफ करते हैं, तो पाबंदियां तो फिर राना साहब वो कह रहे हैं मजबूर है जी, मामला यहाँ तक आ गए। मजबूर नहीं है, मजबूरी कौन सी है? नहीं, मजबूर से मुराद है ये मजबूरी है, ये तो ताकत का इस्तेमाल है। आपने जो केस बिल्ड किया, आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यहाँ तक क्यों पहुंची है?
یہ آپ نے کہا نا. ہاں تو پھر میں اسے مجبوری کہوں گا کہ مجبوری ایسے نہیں، مجبور ہو گئے ہیں آپ نے اسی پاکستان چڑھایا تحریک ان کو. انصاف کے ساتھ یہی کرنا پڑے سر میں آپ نے ان کو اس نہج تک پہنچایا ہے. منصور اگر تحریک انصاف اتنی سمجھدار ہو نا تو جو باہر بیٹھے اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو گالیاں دیتے ہیں نا ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں. اگر آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی جو آب و ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چلتی ہے, آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یو نو ہر ملک کا ایک ویدر ہوتا ہے نا, اس کے مطابق آپ کو اپنا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی 3 سال کے لیے, جی جب